أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اے پیغمبر، یقین جانو ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کر دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے۔ یہ قرآن مجید کی 48ویں سورہ فتح کی ابتدائی 3 آیات ہیں، اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس میں جس فتح مبین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے مراد صلح حدیبیہ، جو حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جنگوں میں فتح کو فتح سے تعبیر کیا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی 10 سالہ زندگی میں تقریباً 27 غزوات میں بنفس نفیس شرکت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کل 72 سرایا و غزوات پیش آئے۔ اس میں تنہا یہ ایک صلح ہے، لیکن وہ لوگ جو چڑھتے سورج کے پجاری یا مغرب کی زوال پذیر طاقت کے دانشورانہ غلام بنے ہوئے ہیں، وہ صرف ایک صلح کو ان 72 جنگوں پر ایسا غالب کر دیتے ہیں کہ پورے اسلامی نظام میں انہیں صلح کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی ہے۔ یہ اہم موضوع ہے اور اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کے لیے الگ سے گفتگو کی جائے۔ اللہ نے توفیق دی اور وقت میسر ہوا تو انشاءاللہ اس پر ضرور گفتگو ہوگی، صلح حدیبیہ پر۔ لیکن ابھی حالیہ پس منظر میں ہم جس چیز کو یہاں واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کس طرح ایک صلح فتح مبین بن سکتی ہے، یا کس طرح سے ایک صلح جو بغیر کسی جنگ کے ہوئی۔ صلح حدیبیہ کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں ہوئی، البتہ جنگ کا بگل بجا تب جا کر مجبور ہوا کفر کہ وہ اسلام سے صلح کرے۔ مختصراً یہ ہے کہ ہجری 6 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال تک مکہ سے دوری اور خانہ کعبہ سے دوری اور ایک کرب میں گزارے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارے کے تحت خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کیا۔ حالانکہ خانہ کعبہ پر کفر کا غلبہ تھا، لیکن اس وقت ایک نارم تھا، یہ ایک رائٹ تھا لوگوں کا کہ ہر شخص دشمن یا ہو یا دوست ہو سب خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد اس
اس کے تقدس کو اور لوگوں کو اس تک آنے کے لیے راستے کو ہموار کرنے کے لیے جاہلی زمانے میں بھی 4 مہینے ایسے حرام قرار دیے گئے تھے جو پہلے سے حرام چلے آ رہے تھے، اور جس کی حرمت کو اسلام نے بھی قائم کیا کہ اس میں کسی طرح کی جنگ جو ہے اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ حقوق کے لیے کسی سے اجازت کون مانگتا ہے؟ اور جو حقوق مانگ کر ملے ہیں وہ حقوق نہیں ہوتے، وہ تو بھیک ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی طرح کے اطلاع کے، کسی طرح کی اجازت کے، اپنے ایک حق کو اسرٹ کرنے کے لیے سفر شروع کیا، اور آپ کے ساتھ صرف 1400 صحابہ تھے، اور ان کے پاس بھی محض تلواریں تھیں جو میان میں تھیں، جو وہاں کا عام رواج تھا، جو کسی جنگی پیش قدمی کی علامت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ آپ حدیبیہ کے پاس پہنچ گئے۔ حدیبیہ بالکل مسجد حرام کے مضافات میں ہے، حدود حرم میں تقریباً شامل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ کے دلوں میں کھلبلی مچ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ پریشان ہونے لگے، اور پورا مکہ جو ہے ایک مطلب انہوں نے ایک جنگ کی آماجگاہ بن گیا، کیونکہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت توہین کی بات ہوگی، اور اگر ہم ان کو روکتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت مذمت کی بات ہوگی کہ انہوں نے خانہ کعبہ سے اس کی زیارت سے عام لوگوں کو روکا۔ تو انہوں نے اس دوران کوشش کی کہ انسٹیگیٹ کریں انہیں اور لڑائی کا کوئی موقع ڈھونڈے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری شرارتوں کو بہت ہی حکمت کے ساتھ پرے کر دیا، ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور پھر اپنی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ ان سے جا کے کہو ہم صرف مکے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے لوگوں کو سے بات چیت کی۔ اسی دوران یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے 1400 صحابہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی اس بات پر کہ یا تو ہم قاتلین عثمان سے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے یا ہم سب کے سب قربان ہو جائیں گے۔ یہ جو صلح کل والے دانشوران ہیں جو اسلام کو موم کا مجسمہ بناتے ہیں، کیا وہ کبھی اپنے اندر یہ غیرت پیدا کر سکتے ہیں کہ صرف ایک ساتھی یا ایک سفیر کے قتل پر مارنے پر آدمی تل جائے؟ صرف 1400 لوگ تھے، وہاں لاکھوں کی آبادی تھی، اور آج کل کی طرح وہ لوگ بے ہتھیار نہیں تھے، بچہ ہتھیار چلانا جانتا تھا۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم لی، لوگوں سے بیعت لی، یا تو ہم بدلہ لیں گے یا ہم شہید ہو جائیں گے اسی راہ میں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیعت رضوان کہا۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا، اسی سورہ میں ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے وہ جب تم سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی، اس بیعت کا سن کر کے کفر کے پسینے چھوٹ گئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور انہوں نے اپنا ایک ایلچی بھیجا جو دوڑا آیا، اس نے کہا کہ آپ ہم سے صلح کر لیجئے اور اس بار آپ چلے جائیے، اگلے سال عمرہ کیجیے گا۔ تو یہ کہنا کہ یہ صلح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح چاہتے تھے اس لیے انہوں نے صلح کر لی، یہ بالکل ایک خلاف واقعہ بات ہے۔
صلح کی ابتدا ہی جو ہے کفر نے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ پہ آمادہ ہو گئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو, ان کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ عثمان زندہ ہیں اور عنقریب آپ سے آ کے ملیں گے. تو یہ صلح کسی دباؤ میں نہیں ہوئی تھی, بلکہ کفر دباؤ میں آیا تھا. کفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے عزم کے دباؤ میں آیا تھا, اور یہ کوئی امن کا دور نہیں تھا. اس سے پہلے بہت عظیم جنگیں ہو چکی تھی, جنگ بدر ہو چکی تھی, جنگ احد ہو چکی تھی, جنگ احزاب ہو چکی تھی. وہ جنگ احزاب جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اختتام پر کہا تھا کہ اب یہ تم پر حملہ نہیں کریں گے, تم ان پہ حملہ کرو گے. یہ ایک نفسیاتی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی, جو نفسیاتی روب باطل کے اوپر پڑا تھا, جو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیا تھا کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے تمہارا. یہ اس روب کا نتیجہ تھا کہ جب انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم اپنے ساتھی کی شہادت کا بدلہ لیں گے, تو پھر وہ اس پہ مجبور ہوئے. یہ صلح جو, یہ صلح کل, یہ امن پسند, یہ ممکنات, یہ دعوے کرتے پھرتے ہم دارالعہد میں ہیں, ہمارا معاہدہ ہے, ہم ان معاہدوں کو توڑ نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے حدود حرم میں جنگ کی قسم کھائی, اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے حدود حرم میں جنگ کی قسم کھائی, بلکہ اس کے نتیجے میں جب باطل صلح کے لیے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہوں نے پہچان لیا کہ ان کی طرف سے معاہدہ, ان کی طرف سے معاہدے کی پیشکش یہ دراصل ہمارا ریکگنیشن ہے. یہ جو کہتے تھے ہم تمہیں زمین سے مٹا دیں گے, مدینے کو اجاڑ دیں گے, کہیں تمہیں پناہ نہیں ملے گی, ان کی طرف سے ریکگنیشن ہے کہ تم ایک قوت ہو, تم ایک طاقت ہو, تمہارے کچھ اختیارات ہیں. یہ صلح جنگ کا حصہ تھی, اس صلح کے پیچھے جنگیں تھی, اور اس صلح کے بعد بھی جنگ تھی. اس صلح کے بارے میں, اس کی شرائط کے بارے میں بعض صحابہ کو تردد تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہن رسا دیا تھا, اس کے نتیجے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ صلح ان کو کس اعتبار سے مضبوط کرے گی. چنانچہ حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں گئے, صحابہ سو نہیں گئے یہ سوچ کے کہ سب سے بڑے دشمن سے ہماری صلح ہو گئی ہے, بلکہ اس کو اپنے حق میں اس طرح سے کنورٹ کیا کہ انہوں نے جو ہے اپنی طاقت کو مزید منظم کیا, مزید مسلح کیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرپسند قوم تھی وہاں کی یہود, جو خیبر میں اکٹھا ہوئے تھے مدینے سے نکالے جانے کے بعد, اور جہاں انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنا لیے تھے جس کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے, وہ تانا دیتے تھے کہ تم یہ عربوں سے جیتے ہو, ان کو جنگ کا طریقہ نہیں معلوم ہے, ہم سے لڑ کے دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے بعد سیدھے خیبر گئے, اور 2 مہینے تک آپ وہاں رہے, اور ان کے سارے قلعوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہمیشہ کے لیے جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال باہر کیا. اور آج بھی جو جیالے ہیں ان کا نعرہ یہی ہے, خیبر خیبر یا یہود, جیش محمد سوف یعود, یہودیوں خیبر کو یاد کرو, محمد کی فوج پھر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سچ کر دکھایا. نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا, بلکہ آس پاس کے لوگوں پر ان کا ایک وقار قائم ہو گیا. اس معاہدے کے نتیجے میں عرب کی جو چھوٹی چھوٹی قوتیں تھیں, انہوں نے مان لیا کہ اب یہ قریش کے بالمقابل ایک قوت ہے, اور ان کے ساتھ معاہدے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلنے کا موقع ملا, کیونکہ اب تو معاہدہ ہو گیا تھا. اگلے سال عمرہ کیا گیا, مکہ گئے لوگ عمرہ کرنے, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب انہوں نے تانے دیے کہ دیکھو مدینہ میں جا کے کتنے کمزور ہو گئے, یہ ہٹے کٹے تھے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے کندھے کھول کے رکھو اور اکڑ کر طواف کرو تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم کمزور نہیں ہوئے. ذرا ذرا سی بات پہ راستہ بدلنے والے لوگ اس حکمت کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اسی دوران اسی صلح کے نتیجے میں، اس صلح میں ایک بہت ہی ناقابل برداشت شرط تھی مسلمانوں کے لیے، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جائے گا تو اسے لوٹانا پڑے گا. اگر کوئی مسلمان مدینے سے مرتد ہو کے مکہ آئے گا تو اسے ہم نہیں لوٹائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا تھا. صحابہ بہت بے چین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی ہم میں سے مرتد ہو کے وہاں جاتا ہے تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں سے مسلمان ہو کے ادھر آنا چاہتا ہے یا آنے نہیں دیتے تو اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. چنانچہ 1 سال کے اندر اس کا بھی راستہ نکل گیا. لمبی تفصیل ہے، مختصراً یہ کہ ایک بار ایک صحابی ایمان لائے اور مدینے تشریف لے آئے. اس کے پیچھے پیچھے 2 قریش کے لوگ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اسے ہمارے حوالے کر دیجئے معاہدے کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کر دیا. جب وہ وہاں سے مدینے سے لے کے گئے تو اس شخص نے ان دونوں کو قتل کر دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کہا کہ اب تو آپ نے نہ معاہدہ پورا کر دیا تھا، میں نے انہیں قتل کر دیا. اور یہ کہہ کہ وہ چلے گئے. پھر مدینے سے دور ایک راستے پر انہوں نے ایک پورا گروپ بنا لیا اور قافلوں پہ حملہ کرنے لگے. نتیجے میں قریش نے تنگ آ کر کہا کہ بھئی جو وہاں مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. خود انہوں نے اس کڑی شرط کو خود ہی جو ہے اٹھا لیا. ابھی اس معاہدے کو، یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا تھا. یہ جو دنیا میں امن کی بانسری بچانا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیش کا امن ڈھونڈتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ جس صلح حدیبیہ بھی یہ زور دیتے ہیں وہ ٹائم باؤنڈ تھی، صرف 10 سال کے لیے تھی. اس لیے کہ کفر سے کوئی معاہدہ اسلام کا ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کی وجہ خود کافر ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لکم. مشرکین کا مومنین سے کیسے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے سوائے اس معاہدے کے جو مسجد حرام کے پاس ہوا تھا، یعنی صلح حدیبیہ. تو جو اس پہ قائم رہے، جب تک وہ اس پہ قائم رہے تم اس پہ قائم رہو. عہد کی پابندی بہت بڑی چیز ہے، لیکن جب تک دشمن قائم رہے تم اس پہ قائم رہو. اگر وہ توڑ دے تم اس کو توڑ دو. آگے فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُوبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً. ان سے کیسے معاہدہ ہو سکتا ہے؟ یہ اگر آج دبے ہوئے ہیں، ان کی کہیں دم دب رہی ہے، ان کے کہیں کمزور ہو رہے ہیں، اس وجہ سے یہ تم سے معاہدہ کرتے پھر رہے ہیں. لیکن جس دن یہ تم پہ غالب آ جائیں گے، تمہیں دبا لیں گے، نہ کسی رشتے کا لحاظ کریں گے، نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے، نہ کسی معاہدے کا لحاظ کریں گے. تو کفر سے اسلام کا کبھی بھی مستقل معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا. لمیٹڈ ٹائم کے لیے تھا، 10 سال کے لیے تھا. لیکن جو لوگ معاہدہ کرتے ہیں اور اپنی پوری عزت اور طاقت اور اپنی استقامت کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، وہ معاہدے کی پاسداری اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں اور دشمن سے بھی کروانا جانتے ہیں. چنانچہ صلح حدیبیہ کے صرف 2 سال کے بعد جب کفار مشرکین نے معاہدے کی بدعہدی کی، معاہدے کا ایک حصہ یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ کے حلیف ہے، مشرکین مکہ کی جن کے ساتھ ٹریٹی ہے، جو ان کے گروپ میں ہیں، ان کو اہل اسلام نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور جو اہل اسلام کے ساتھ حلیف ہیں ان کو مشرکین مکہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو ایک قبیلہ جو مسلمانوں کا حلیف تھا، اس کے کچھ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور مشرکین مکہ نے وہاں منہ پہ ڈھاٹے لگا کر کے ان کو قتل کر دیا. یہ سری اس معاہدے کی، صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس کی سری خلاف ورزی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ایک ارادہ ہوتا غیر معمولی فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جو 2 سال صلح کے
کفار و مشرکین کے ساتھ گزارے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیاری کر رہے تھے اس کا بہت بڑا ثبوت دیا۔ 1400 لوگوں کے ساتھ عمرے کے لیے جانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کی فوج تیار کی، 10,000 کا لشکر تیار کیا۔ اس علاقے میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا اور کفار مکہ کا سردار تھا، وہ دوڑا دوڑا آیا مدینے میں اور اس نے بہت چاہا کہ یہ ایک غلطی معاف کر دی جائے، یہ غلطی معاف کر دی جائے، معاہدہ برقرار ہے، اس کو نظر انداز کیا جائے۔ لمبی کہانی ہے اس کی، اس نے کہاں کہاں اپنی ناک نہیں رگڑی، آخر وہ نامراد واپس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کر دی 10,000 جانبازوں کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں دشمن اتنا مروب ہو گیا کہ سب سے زیادہ، یعنی وہ خانہ کعبہ مکہ پر قبضہ کرنا ایک اس قوم کے لیے جس کو یہ بے دین کہہ رہے تھے کتنا مشکل ہو سکتا تھا، لیکن وہاں بہت معمولی 1-2 انسیڈنٹ کے علاوہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا اور پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا۔ صلح کرنے کی باتیں کرنے والے اور صلح کے نام پر اقتدار وقت کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے بتائیں کہ کتنی بار ہمارے ساتھ ہونے والے معاہدوں کو جو ہے تاخیر و تاراج کیا گیا اور کتنی بار انہوں نے ایکشن لیا۔ غلاموں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے، غلاموں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا کوئی پاس و لحاظ بھی نہیں رکھتا ہے۔ معاہدہ طاقتور کرتے ہیں، عزم والے کرتے ہیں، عددی طاقت کے بل پر نہیں، اپنے عزم اور حوصلے کے بل پر۔ جو لوگ یہ ارادہ کرے کہ ان کا ایک ساتھی شہید ہو جائے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے پوری کی پوری جمعیت شہید ہو جائے گی لیکن ہم بدلہ لیں گے، ایسا عزم رکھنے والے اپنے معاہدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ پیر ان کے جم گئے برف کی طرح، ہتھیار ان کے شل ہو گئے، بازو ان کے شل ہو گئے، کوئی تلوار نہیں اٹھا سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فراخ دلی کے ساتھ اعلان کیا کہ لا تثریب لکم، کوئی پکڑ نہیں، اذهبوا انتم طلقاء، جاؤ تم آزاد۔ لیکن کیا اہل مکہ اگر مقابلہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مقابلہ نہیں کرتے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی فراست تھی کہ قوت کو لے کر کے اتنے تیز موومنٹ کیا کہ دشمن مروب ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد پھر حنین کا معرکہ پیش آیا، پھر تبوک کا معرکہ پیش آیا، پھر یرموک کا واقعہ پیش آیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جو ہے مطلب فوج بھیجی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو سب سے ینگ تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا سلسلہ جاری رکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا سلسلہ جاری رکھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا سلسلہ جاری رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا سلسلہ جاری رکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا سلسلہ جاری رکھا، خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان تک جہاد کا سلسلہ جاری رہا۔ جس امن کو تم تلاش کر رہے ہو وہ امن اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کی وجہ اسلام نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر امن کی باتیں کرنے والے سب سے زیادہ مسلح ہیں، 10 20 50 100 لوگوں کی موت پر آنسو بہانے والے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے تہہ تہہ کر چکے ہیں۔ اہنسا پرمو دھرما کا دعویٰ کرنے والے 37 لاکھ فوج کے مالک ہیں، بہترین جہاز ان کے پاس ہے، بہترین بم ان کے پاس ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن ان کے بموں کے سٹاک جو ہیں وہ پرانے ہو گئے، وہ نئے لا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں انسان کی فطرت، کفر کی فطرت کو واضح کرتے ہوئے فرما دیا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔
یہ کافر، یہ مشرک، یہ اللہ کے دشمن، یہ اللہ کے رسولوں کے دشمن، یہ اللہ کے رسولوں کو قتل کرنے والے، یہ فرشتوں کے دشمن، یہ اللہ کی کتابوں کے دشمن، یہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، لا یزالون، مستقل جنگ کرتے رہیں گے، یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور اس کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس تک چلے تو، اور اگر تم ان کے بس میں آ گئے اور دین سے پھر گئے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جب ہمارا دشمن موجود ہے اور اس نیت کے ساتھ موجود ہے، بدعہدی کرنے والا ہے، قاتل ہے، سفاک ہے، معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتا ہے، اس کی موجودگی میں ایک مومیانہ، صلح جویانہ، بکری زدہ، بزدل اسلام کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ چنانچہ ایک ایک کر کے سب منہدم ہو رہا ہے، مسجدیں منہدم ہو رہی ہے، قرآن پاک جلائے جا رہے ہیں، انسانی عزتوں اور عصمتوں، مسلمانوں کی عزت و عصمت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، لیکن جہاد کے جذبے سے سرشار قوم کو یہ کہہ کر بہکایا جا رہا ہے کہ ایک نفس کعبے سے زیادہ مقدس ہے۔ کہاں تو صحابہ ہیں، کہاں تو اللہ کے رسول ہیں جو کھلے عام اعلان کر رہے ہیں، واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ سب سے خوش نصیب موت شہید کی ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا میری وددت، میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کیا جاؤں، تاکہ جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو رب میرا خوش ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اسی نہج پہ تیار کیا ہے۔ اس نہج پہ وقاتلوہم، لڑتے رہو، ان سے لڑتے رہو، جنگیں کرتے رہو، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ دنیا میں انسانوں پر سے انسانوں کی غلامی ختم ہو جائے، یہاں تک کہ دنیا میں کسی بے قصور کو قتل نہ کیا جائے، کسی کی آبرو نہ لوٹی جائے، کسی کو غلام نہ بنایا جائے، کسی کو اس کے گھر سے نہ نکالا جائے، کسی کے ملک پر قبضہ کر کے وہاں اپنے ہوٹل نہ تعمیر کیے جائے، اس وقت تک تمہیں لڑنا ہوگا۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اب طاقت کے بل پہ کر رہے ہیں، تو طاقت کا توڑ طاقت سے ہی ہوگا۔ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، قانون سارا کے سارا اللہ کا چلا۔ یہ نہیں کہا کہ غیر ادیان ختم ہو جائے، نہیں، ان کا تسلط ختم ہو جائے، فیصلے اللہ کے دیے ہوئے انصاف پر مبنی دین کے ذریعے ہو، قانون کے ذریعے ہو۔ اگر اس کے بعد گزار ہو جائے تو سب سے زیادہ روادار قوم اگر کوئی ہوگی تو مسلمان ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے تاریخ میں یہود نے جتنی گند مچائی ہے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا ہے، ان کو سور بنایا گیا، ان کو بندر بنایا گیا ان کے حرکتوں کے نتیجے میں۔ یہ دنیا میں سب سے بڑی سود خور قوم ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ سفاک قوم ہے، یہ انسانوں کو اپنے علاوہ انسانوں کو جانور سمجھتی ہے، اسی لیے ساری دنیا سے نفرت کرتی ہے، اور ہر جگہ ان کا قتل عام ہوا ہے، ہر جگہ ان کو مارا گیا ہے۔ ان کو اگر پناہ ملی ہے تو جب وہ ماتحت کے طور پر اسلامی دنیا میں رہے تو وہیں پناہ ملی۔ ہٹلر تو صرف بدنام ہو گیا، ورنہ کون سی ایسی قوم ہے جس نے ان کو کوٹا نہیں، ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں۔ اور آج بھی یہ جو کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے، ساری دنیا ان کے مخالف ہے، لیکن انہوں نے سود اور انشورنس اور فحاشی کے جال میں پوری دنیا کی قیادتوں کو ایسے سمیٹ رکھا ہے کہ وہ زبان نہیں کھول پا رہے، مگر ان کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، مٹھی بھر لوگوں کے ذریعے انشاءاللہ ان کا جو ہے اسی جذبے کو بیدار رکھنے کے لیے کہ ہمیں اللہ کے، اس کے رسول کے، مسلمانوں کے، انسانیت کے دشمنوں سے لڑتے رہنا ہے، لڑتے رہنا ہے، لڑتے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بہت ہی زبردست اصول پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یغزو ولم ینوی الغزو ومات فقد مات علی خصلۃ من النفاق. جس نے اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کیا، اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کی، اللہ کی راہ میں ہتھیار نہیں اٹھایا اور نہ ہی ہتھیار اٹھانے کی نیت کی، نہ ہی جنگ لڑنے کی نیت کی، خواب و خیال میں بھی جو دشمن سے نہیں لڑا، وہ مومن نہیں. اس کے اندر نفاق کا کیڑا ہے، اس کے اندر نفاق کا کیڑا ہے جو اندیشہ ہے کہ اس کے ایمان کو کھا جائے گا. علامہ اقبال نے کتنے پیارے انداز میں کہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا. اگر آپ ایمان والے ہیں اور عافیت کی تلاش میں ہیں، اگر آپ ایمان والے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے رہ و رسم پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایمان والے ہیں اور غلط معاہدوں سے یا غلط وعدوں کے پہ بھروسہ کر کے اللہ کے دشمنوں سے دوستی گانٹنا چاہ رہے ہیں، تو ہوشیار ہو جائیے. آپ کا ایمان یا تو کمزور ہے یا سرے سے موجود ہے. اس میں بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم ذرا یہ جو صلح حدیبیہ ہے اس کو ایک ابھی موجودہ دور میں پیش آنے والی صلح سے کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں. ابھی دنیا نے دیکھا کہ 15 مہینوں کی وحشیانہ، ظالمانہ، جابرانہ بمباری، گولی باری اور وحشیانہ بربادی کے بعد اللہ کا ایک دشمن، انسانیت کا ایک دشمن ایک معمولی گروہ کے ساتھ صلح پر مجبور ہو گیا. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ. اور اس چھوٹے سے گروپ کی شرائط پر یہ صلح ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس سے بڑی فتح مبین کیسے ہو سکتی ہے، کہاں ہو سکتی ہے اس دور میں؟ ایک طرف دنیا کا طاقتور ترین ملک اور اس کے حلیف پورا امریکہ، پورا برطانیہ، یورپ، اور آس پاس رہنے والے بہت سارے مسلمان نما رہنما جس کے حامی تھے، جس کے پاس ایسا نظام تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکے. وہاں چند معمولی مجاہدین نے جو پٹاخے دار بندوقوں کے ساتھ ایسا ان پر حملہ کیا کہ ان کی ساری انٹیلیجنس، ان کی ساری جو نگرانی تھی سب فیل ہو گئی. اور پھر انہوں نے پورے غرور کے ساتھ کہا کہ ہم تہس نہس کر دیں گے، ہم تباہ کر دیں گے. انہوں نے پانی بند کر دیا، انہوں نے ان کو رسد رسانی بند کر دی، انہوں نے ان کو جو ہے ان کے اسپتالوں کو مسمار کر دیا، انہوں نے ان کے گھروں کو مسمار کر دیا، انہوں نے ان کے اسکولوں کو مسمار کر دیا، انہوں نے ان کی مسجدوں کو مسمار کر دیا. دنیا دیکھتی رہی، کسی نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. کچھ نورا کشتیوں کے علاوہ حقیقت میں کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا. لیکن ان جیالوں نے کہا تھا کہ تم نے اگر غزہ میں قدم رکھا تو انشاءاللہ وہ تمہاری موت کا سبب بن جائے گا. انہوں نے کہا تھا حماس کو ہم کچل لیں گے. حماس اب بھی موجود ہے، اس سے تم نے معاہدہ کیا ہے، تم نے حماس سے معاہدہ کیا ہے. شرم کرو، ڈوب مرو. اللہ تعالیٰ نے حماس کو سرخرو کیا ہے. تم نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ حماس کوئی دہشت گرد ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے.
یہ تمہاری خوش فہمی تھی کہ تم کسی کو دہشت گرد کہو گے اور وہ خود کو دہشت گرد سمجھنے لگے گا۔ حماس دنیا کی بہترین قیادتوں میں سے ایک قیادت ہے جو اللہ سے ڈرتی ہے، جو انسانیت کا بھرم رکھے ہوئے ہے، جس نے اپنے قیدیوں کے ساتھ ایسا بھلا سلوک کیا کہ آج کی دنیا وہ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ دوسری طرف تم نے اپنے قیدیوں کے ساتھ غلاموں سے زیادہ، جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا۔ تم نے سوچا تھا کہ تم جا کر کے خاموشی کے ساتھ غزہ کو کچل دو کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حماس نے صحافیوں کی ایک فوج کھڑی کر دی۔ یہ دنیا کا پہلا قتل عام ہے جو لائیو دنیا میں دیکھا گیا۔ یہ تمہاری شکست تھی، یہ تمہارے آقاؤں کی شکست تھی، لائیو دیکھا گیا۔ دنیا نے دیکھا تم کس طرح سے بچوں کو قتل کرتے ہو، دنیا نے دیکھا تم کس طرح سے عورتوں کو قتل کرتے ہو، کس طرح سے بوڑھوں کو قتل کرتے ہو، کس طرح سے گھروں کو مسمار کرتے ہو، کس طرح سے لوگوں کو ان کو گھروں سے نکالتے ہو، جانوروں کو ریوڑ بنا کے ان کو ہانکتے ہو، کس طرح سے دوسروں کی زمین پر اپنا قبضہ جماتے ہو۔ لیکن دنیا نے یہ بھی دیکھا، دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جب تمہاری جان پہ بناتی ہے تو کس طرح سے تم گیدڑ کی طرح بھاگتے ہو۔ 15 مہینے کے دوران جبکہ انہوں نے کھانا، پانی، دانا، دوا سب بند کر رکھی تھی، حماس کے جیالوں نے دن رات ایک کر کے اپنی قوم کو اکٹھا رکھا۔ خود تم نے شہید اعظم یحییٰ سنوار کی آٹوپسی کے بعد یہ تسلیم کیا کہ 72 گھنٹے سے اس کے پیٹ میں کھجور کے علاوہ کچھ نہیں گیا تھا۔ تم ان کی قیادت پر الزام لگاتے رہے عیاشی کا۔ عیاشی تم کرتے ہو، ایک مجاہد کبھی عیاش نہیں ہو سکتا، وہ تو سنوار ہو سکتا ہے، عیاش نہیں ہو سکتا۔ چیف آف کمانڈرز ہو، چیف آف مطلب جو اپنا فوجی وہ ہے، اس کا چیف ہونے کے باوجود محاذ پہ لڑنے والا ہے۔ اسی غزہ نے اپنے یہاں اتنے بہترین میڈیکل اسکول، میڈیکل کالجز بنائے کہ پوری فوج کی فوج جن میں تم نے پوری بے دردی سے اور بے رحمی سے اسپتالوں کو شہید کیا، بمبارڈمنٹ کیا۔ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر انہوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا کہ ہم مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن اپنے مریضوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے ان کے ٹیچرز کو قتل کیا، لیکن انہوں نے اپنے کیمپوں میں، اپنے خیموں میں جس میں پانی بھرا ہوا تھا اس میں اسکول قائم کیے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب دلوں میں ایمان اجاگر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، ان کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتے ہیں، ان کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں۔ اور اللہ کا ہاتھ اگر کسی پہ پڑ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہت ساری جو خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ اس گروپ پر صادق آتی ہے۔ چونکہ امریکہ بہادر نے حماس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا تھا، اس لیے لوگ اس کا نام لینے تک سے کتراتے تھے۔ لیکن الحمدللہ آج ہر مسلمان اور ہر انسانیت نواز، انسانیت پسند آدمی ان کا عزت کے ساتھ نام لے رہا ہے۔ خون دے کر کے انہوں نے جو عزت حاصل کی ہے، تم نے خون بہا کر وہ عزت کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ تم کہتے تھے نا کہاں ہے تمہارا رب؟ اگر ہمارا رب ان کے ساتھ نہ ہوتا تو تم کیسے گھٹنوں پر آتے؟ بعض لوگ جو نہ جنگ کو سمجھتے ہیں نہ صلح کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں کہ صلح ہو گئی تو کیا ہوا، جنگ تو ہے ابھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ صلح کس نے کی ہے۔
میڈیا سارا یہود کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے، اور ساری عالمی طاقت ان کے ساتھ ہے، اس لیے یہ اصل بات کو بتاتے نہیں ہیں۔ مگر آپ خود غور کیجیے، یہ جو باتیں ہوئی ہے صلح کی، وہ کہاں ہوئی ہے؟ قطر میں ہوئی ہے، مصر میں ہوئی ہے، جہاں یہود کا سفیر گیا ہے گفتگو کے لیے۔ اگر اسرائیل کو صلح نہیں کرنی ہوتی تو وہ وہاں کیوں جاتا؟ قطر میں تو ان مجاہدین کا ہیڈ کوارٹر ہے پہلے سے، بیرون میں، تو یہ اسرائیل ان کے پاس آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی کی۔ دوسری بات یہ سمجھنی کی ہے کہ قرآن نے بہت واضح کر دیا ہے کہ یہ بہت بدعہد لوگ ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ بھی حکم دیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ لیکن اگر جنگ میں دباؤ میں آ کر کے یہ صلح کے لیے پیغام بھیجے تو ان سے صلح کر دو اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ تمہیں صلح کے نام پر پھنسائیں گے اور پھر دھوکہ دیں گے، تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اللہ ان کو دیکھ لے گا۔ اور حماس نے یہ جو کچھ کیا ہے، ہزاروں ٹن بارود اور ہزاروں مطلب سینکڑوں دنوں کی جنگ کے بعد بھی جس طرح سے یہ قوم کھڑی ہے، تو کیا اس سے اندازہ نہیں ہو سکتا کہ تیاری دونوں طرف تھی؟ تم نے تو جس دن سے فلسطین کی سرزمین پر قدم رکھا ہے، تم نے ان کو خالی کرانے کے لیے زور لگایا ہے، لیکن اس بار کسی کمیونسٹ کے، کسی نیشنلسٹ کے ہاتھ میں قیادت نہیں تھی، اسلام پسندوں کے ہاتھ میں قیادت تھی، جنہوں نے قرآن کو حرز جاں بنایا تھا، جہاں بچہ بچہ قاری اور حافظ ہے، جہاں وہ لوگ قرآن کے دیے گئے احکامات کو اپنے لیے شاہ کلید سمجھتے ہیں اور اسی اعتبار سے اپنے آپ کو منظم کرتے ہیں، وہاں انہوں نے بالکل نا امیدی، مایوسی اور ناطاقتی کے ماحول میں بھی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ایسی زبردست تیاری کی۔ یہ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ اتنے سب بمبارڈمنٹ اور اتنی سب گولی باری، اتنا سب ڈیمولیشن کے باوجود اتنے کم لوگ مرے، اتنے کم، معاف کیجیے گا، شہید ہوئے، 60-70 ہزار۔ اس پہ بھی لوگ عجیب واویلا مچاتے ہیں۔ عراق میں 1.5 ملین کے قریب لوگ شہید ہو گئے، سیریا میں 2 ملین سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، افغانستان میں 4 ملین سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اور یہ ایسی جگہ ہیں جہاں سب کچھ میسر ہے، ندیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، اور سب، یہ غزہ جو ہے ایک میدان ہے، چکیل میدان، لیکن اللہ کی نابابیلوں نے، اللہ نے ان کا ایسا ساتھ دیا کہ انہوں نے ہر چیز کو اتنا منظم کیا کہ باطل اس میں کہیں رکھنا نہیں ڈال سکا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اب بھی ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ شرم آتی ہے ہمیں اپنے آپ پر، اپنے کردار پر، اپنے احوال پر ہمیں شرم آتی ہے۔ ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو نصرت دے، نصر عزیز، ایسی نصرت جو ان کو سب پہ غالب کر دے۔ وہ اللہ کی ابابیلیں ہیں، وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہاں کھڑے ہیں، اور اب یہ جو آ رہا ہے کہ ہم غزہ کو اون کر لیں گے، اور یہ حسیات کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ حماس سے کوئی بات نہیں ہوگی، حماس سے کیسے بات کر لی تم نے؟ جا کے بھاگ کے بات کی ہے، اور یہ اس ڈرامے باز کے آنے کا تم انتظار کر رہے تھے، ورنہ ابھی جو معاہدہ ہے یہ وہی معاہدہ ہے جو مئی میں آلریڈی جو ہے پیش کیا تھا حماس نے۔ اور کچھ لوگ شک کر رہے تھے کہ یہ تو جو موقع کی تلاش میں، الحمدللہ آج انہوں نے ایک بہت اہم جگہ کو، جو شمالی غزہ کو جنوبی غزہ سے الگ کرتی تھی، جس پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، وہاں سے انہوں نے معاہدے کے مطابق ریٹریو کر لیا ہے۔
کیونکہ ان کو معلوم ہے، آپ کہتے ہیں معاہدہ توڑ لیں گے، تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وعدہ کیا جاتا ہے، قانون آپ کی حفاظت کرے گا، عدالت آپ کی حفاظت کرے گی، پھر عدالتیں دھوکہ دیتی ہے، پھر آپ انہیں کے پاس جاتے ہیں، پھر دھوکہ دیتی، پھر انہیں کے پاس جاتے ہیں، اس لیے آپ کو لگتا ہے وہ دھوکہ دے گا۔ یہاں تو معلوم ہے ہم نے دھوکہ دیا تو پھر ہمارا انہیں شیر دلوں سے پالا پڑے گا، پھر ہماری اکانومی متاثر ہوگی، پھر دنیا میں ہماری جو ہے بدنامی ہوگی۔ کوئی ایسا فرنٹ نہیں ہے جس پہ اسرائیل کو حماس نے ناخن چنے نہ چبوائے ہو، کوئی ایسا فرنٹ نہیں ہے، صحافت ہو، سیاست ہو، ڈپلومیسی ہو، گفتگو ہو، کسی طرح کی کوئی بات ہو، پوری دنیا کو انہوں نے اپنی طرف کھڑا کر لیا، دنیا کے امن پسند عوام کو۔ امریکہ جہاں کی پوری پارلیمنٹ اسرائیل کو بکی ہوئی ہے، وہاں سب سے زیادہ مظاہرے ہوئے الحمدللہ۔ اور آپ اس کی تہہ میں جا کے دیکھیے، حماس کی جو پروپیگنڈا مشینری تھی، جس نے لوگوں تک حقائق پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربان، 250 لوگ شہید ہو گئے، 250 صحافی شہید ہو گئے، اور ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں شہید ہو گئے، لیکن خبروں کا سلسلہ نہیں رکا، الحمدللہ الحمدللہ۔ تمہیں اگر صحافت کرنی ہے، دل مجاہد کا بناؤ، تمہیں اگر طب میں جانا ہے، دل مجاہد کا رکھو، تمہیں اگر انجینئرنگ کرنی ہے، دل مجاہد کا رکھو، تمہیں اگر ماں بننا ہے، دل مجاہد کا رکھو، تمہیں اگر باپ بننا ہے، دل مجاہد کا رکھو۔ جہاد تمہارے اندر وہ خوبصورت اور حسین اور رنگین جہان پیدا کرے گا جو دنیا کو، تو جو سب سے پہلے تمہارے دل کو روشن کرے گا اور پھر ساری دنیا کو روشن کرے گا۔ آج دنیا ظلم میں، جبر میں پسی ہوئی ہے، مداریوں نے لوگوں کو مسحور کر رکھا ہے، ان کے مال لوٹ رہے ہیں، ان کے آل لوٹ رہے ہیں، ان کے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، ان کے عبادت خانوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کو ہر طرح سے بے بس کر کے ان کو بھگوڑ رہے ہیں، گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں، ویکسین پیدا کر کے ان کی موت کا سامان پیدا کر رہے ہیں، دنیا کے اندر افواہیں پھیلا کر کے دنیا میں انارکی پیدا کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے حماس کی، حماس سے دل کی، کتائب القسام سے دل کی، اہل غزہ، اہل فلسطین کے سے دل کی، ان ابابیلوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا کی ہے کہ وہ سچ کو سچ کہہ سکے اور اس کے لیے ڈٹ سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔